بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ الانعام کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم 161 آیت سے لے کے 165 آیت تک کا مطالعہ کریں گے اور یہاں پہ سورہ الانعام کا اختتام ہوگا۔ سورہ الانعام میں خواتین و حضرات، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ لوگوں کو ہدایت دی ہے توحید کی طرف آنے کے لیے، اور ان کو بتایا ہے کہ ایک دن انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اس دن انہیں اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان بالغیب بہت اہم چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ، بہت بڑا معجزہ آ جائے، بہت بڑی آیت آ جائے، تو اس وقت ایمان کا لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور مومنین کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین جو بھی وہ اچھا عمل کریں گے اس کے بدلے میں 10 دفعہ انعام دیں گے، اور لیکن جو برا کام کرے گا اس کو اسی برے کام کی ہی صرف سزا ملے گی۔ سورہ الانعام کی 161 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتایا ہے، وہ ایک دین مستحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو جو مین یا میسج خواتین و حضرات سورہ الانعام کا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ شرک سے توبہ کر لیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو صراط مستقیم عطا فرمایا ہے، اور صراط مستقیم یہ ہے خواتین و حضرات کہ تمام فالس ڈائٹیز کو چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کی جائے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ یہ بارہا صراط مستقیم کی ہمیں ڈیفینیشن ملتی ہے قرآن میں، اور خاص طور پہ سورہ یاسین میں بہت واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے، وَأَنِعْبُدُونِی هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اور میری ہی عبادت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو جو آدمی بھی حنیف مسلم ہوتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے شرک کو چھوڑ دیا اور کفر کو چھوڑ دیا اور صراط مستقیم کو اختیار کیا۔ اور صراط مستقیم خواتین حضرات یہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اس کا انتظام اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور تمام نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں وہ رب العالمین کی عطا کردہ ہیں۔ جیسے کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے کہ ہم رب العالمین کی عبادت کریں اور اس راستے کو اختیار کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کیا، اور ان کی خاص خوبی یہ تھی کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ سورہ الانعام 162، آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ کے ہی لیے ہے جو سارے جہان کے مالک ہیں۔ تو خواتین حضرات، جو ہماری نماز ہونی چاہیے، جو ہماری قربانی ہونی چاہیے، اور ہماری جو زندگی اور موت ہونی چاہیے، وہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا تاکہ وہ ایک مثال بن جائیں باقی لوگوں کے لیے۔ سورہ الانعام 163 آیت، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے کہ میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہو جاؤں۔ تو خواتین حضرات، اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکا دینا ہی اسلام ہے، اور یہی مسلمین کا شیوہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، اور اس کے بارے میں رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ میں یہ گناہ معاف نہیں کروں گا،
ہو سکتا ہے میں تمہارے باقی سارے گناہ معاف کر دوں۔ تو خواتین حضرات، بہت ضروری چیز ہے کہ ہم شرک سے بچیں اور شرک کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کے مالک ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں اور تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی عبادت کو رب العالمین کے لیے خالص کر دینا چاہیے، اور جب بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ہمیں اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف پھیر دینا چاہیے، اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور تمام مخلوقات اللہ رب العالمین پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہمیں اس آیت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، سورہ فاتحہ کی اس آیت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، جہاں پہ یہ ہمیں حکم دیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ الانعام 164 آیت۔ آپ فرما دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہیں ہر چیز کے، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تم اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر تمہیں جتلائے گا کہ جس چیز میں تم نے اختلاف کرتے تھے۔ تو خواتین حضرات، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اپنے رسول کو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کو اپنا رب تسلیم نہ کریں، کسی اور کو اپنا الہ تسلیم نہ کریں، کیونکہ اس کائنات میں جو رب ہیں، جو پالنے والی ہستی ہیں، جو نگہداشت کرنے والی ہستی ہیں، وہ اللہ رب العالمین ہیں، اور وہ ہر چیز کے رب ہیں۔ اور جو آدمی بھی عمل کرتا ہے تو وہ عمل وہ اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو خواتین حضرات، آخرت میں جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں خود ملے گا، اور جو ہم گناہ کر رہے ہیں اس کا اجر بھی ہمیں خود ملے گا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم اس وقت سے پہلے اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکا دیں، کیونکہ ایک دن ہم نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس دن ہمارے رب ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے رہے اس دنیا میں اور کن چیزوں میں ہم اختلاف کرتے رہے۔ سورہ الانعام 165 آیت۔ اور وہ ایسے ہیں جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے پر رتبہ بڑھا دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور ان چیزوں میں جو تم کو دی گئی ہیں بالیقین آپ کے رب جلد سزا دینے والے ہیں، اور بالیقین وہ واقعی بہت مغفرت کرنے والے ہیں اور مہربانی فرمانے والے ہیں۔ خواتین حضرات، اللہ رب العالمین الغفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں غلطیوں پر، اور شفقت فرماتے ہیں اور رحم فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس زمین پر لوگوں کو خلیفہ بنایا اپنا، اور بعض میں سے بعض لوگوں کا درجے کو بڑھا دیا، اور اس کا مقصد خواتین حضرات بہت واضح ہے کہ لوگوں کی آزمائش کی جائے اس چیز میں جو ان کو عطا کی گئی ہے، اور یہی چیز آخرت میں ان سے پوچھی جائے گی کہ ان کو ایک درجہ عطا کیا گیا تھا تو انہوں نے کیسے اعمال کیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہیں بہت سوئفٹ ہیں حساب لینے والے میں، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور اس دن اللہ رب العالمین ہمارا حساب کتاب کریں گے۔ اور یہ توقع بھی اپنے رب سے رکھنی چاہیے کہ وہ الغفور الرحیم ہیں، اور وہ ہر چیز پر کو معاف کرنے پر تیار ہیں اور رحم کرنے والی ہستی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میرا نام الغفور الرحیم ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اس کام میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے اور پھر ہماری کوئی مدد نہ کر سکے۔ جب تک اللہ رب العالمین نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے تو اس مہلت کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، رب العالمین کے غفار ہونے کا اور الرحیم ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے، اور صراط مستقیم پہ آ جانا چاہیے۔ اور صراط مستقیم خواتین و حضرات اللہ رب العالمین کا وہ راستہ ہے جس پر خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے، صراط مستقیم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔